آج ہم انشاءاللہ نماز قضا کے بارے میں چند باتیں ہم عرض کریں گے۔ نماز قضا کے بارے میں جاننا ضروری ہے، چونکہ ہماری نمازیں کافی قضا ہو چکی ہیں، آپ کی نمازیں آئندہ قضا ہوں گی۔ پتہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ ہیں، جب ہم ہیں تو نمازیں حتم قضا ہیں، کیونکہ کبھی شادی میں ہمارے نمازیں قضا، کبھی سفر میں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو کبھی دوستوں کے بھنڈار میں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کبھی نیند میں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کبھی نمازیں غلط ہم نے انجام دی ہیں، دوبارہ ہمیں انجام دینا ہے، تو یہ سارے ہیں تو ضروری ہے۔ بعض لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ بھائی کتنی نمازیں قضا، مجھے کیا، اللہ قبول کرنے والا وہ غفور الرحیم ہے، اس طرح دو جملے اوپر ڈال دیتے ہیں خدا کے کھاتے میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا، بس قبول کرنا، اس کی جیسا بھی ہو بس مانے اور قبول کریں، اپنی کوتاہی کو نہیں مانتے۔ قصور اور تقصیر میں فرق ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ تقصیر کرتے ہیں، پھر خدا سے کہتے ہیں قصور ہے۔ قصور کمی بیشی رہ جاتی ہے، یہ قصور ہے۔ تقصیر جان بوجھ کر کمی بیشی کر دیتے ہیں، یہ تقصیر ہے۔ تقصیر یعنی غلطی کرتے ہیں جان کے، سستی کی وجہ سے، یہ تقصیر کو خدا معاف نہیں کرتا ہے، قصور معاف ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی زبان ابھی ٹھیک نہیں ہے، ہم صحیح نہیں پڑھ سکا، قصور ہے، تقصیر نہیں۔ تقصیر یہ ہے کہ میں نہیں سیکھتا ہی نہیں آرام سے، قاری ادھر سے دیکھ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ حتماً جائیں قاریوں کے پاس، اپنا حامد سورہ ذکر تشہد سلام ٹھیک کریں، یا واجب۔ تو نماز قضا کے بارے میں، جس نے اپنی واجب نمازیں ان کے وقت میں نہ پڑھی ہوں تو واجب ہے کہ ان کی قضا بجا لائیں۔ ہر نماز کا ایک محدود وقت ہوتا ہے، جب اس وقت میں نماز کو ادا نہ کیا جائے تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اور پھر خارج وقت میں واجب ہے کہ اسے انجام دے۔ السلام علیکم۔ ساری عمر وہ انسان کے اوپر واجب رہتی ہے، اگر مر جائے تب بھی واجب رہتی ہے۔ اب اگر جو ہے بڑا بیٹا زندہ ہے، اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ انجام دے، یعنی لازم ہے کہ انجام دے۔ اگر کسی نے انجام دیا تو اس کی گردن خلاصی ہے، ورنہ اس کی گردن بند ہے۔ یہ اس قسم کا واجب ہے بڑے بیٹے پہ۔ اگر کسی نے انجام نہ دیا تو اس پر واجب ہے، لازماً اسے اپنے باپ ماں، اور بعض جو ہے میں ماں باپ کے دونوں کی نمازیں، بعض فقہا کے نزد دونوں کے روزے بھی واجب ہیں بڑے بیٹے پہ۔ آپ گھر میں اگر بڑے ہیں تو آپ اپنی گردن کو ابھی سے دیکھیں، ہاتھ لگا کے، کہ ابا سے کہیں، والدہ سے کہیں کہ اپنی نمازیں پڑھیں، کل کو اگر میں نہیں پڑھ سکا مسئلہ ہے۔ ابھی اگر اس کے تعداد ہی معلوم نہ ہو، والد صاحب گزر چکے ہو یا والد، پھر آپ نے چھلانگ لگا کہیں اور چلے گئے، تعداد معلوم نہ ہو، آپ کو اگر پتہ ہے کہ کچھ نمازیں واجب ہیں تو جتنی نمازوں کا یقین ہے پڑھ لیں۔ اب اس میں ہمیشہ دو آپشن ہوتے ہیں ہمارے پاس، کم از کم، زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہر کسی کو اندازہ لگائیں گے آپ، کم از کم کتنی نمازیں واجب ہے کہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کتنی نمازیں ہوں گی وہ بہتر ہے کہ پڑھیں۔ مثال آپ کے پاس پتہ ہے 5 سال کے تو ہے ہی ہے، لیکن چھٹا سال یقین نہیں ہے، تو یعنی کم سے کم 5 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 6 سال ہے، ٹھیک ہے مثال، یا تو کم سے کم کو پڑھنا واجب ہے شرعاً، زیادہ سے زیادہ کو پڑھنا بہتر ہے شرعاً۔ یعنی 6 سال آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے نا، 5 سال یقیناً پڑھیں واجب ہے، یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ خود پڑھیں، کسی سے پڑھوائیں، پیسے دے کے پڑھوائیں، مفت پڑھوائیں، دوستوں سے پڑھوائیں، واجب ہے۔ اور 6 سال پڑھائیں اور یا پڑھوائیں تو بہتر ہے۔ ابھی یہ تو پھر روزانہ والی نماز ہے، ابھی نماز آیات کا پھر ہم لوگ کیسے اندازہ لگائیں؟ پھر آپ بولیں بھی نماز جنازہ ہے، پھر ایک سب کو یہ نا اندازہ ہی کیسے لگانے؟ نہیں، آیات مثال طور پر سال میں شاید ایک بار سورج گرہن ہو جائے، تو اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا، ہاں، جتنا پتہ ہے آپ نے پڑھنا ہے، جتنا پتہ نہیں ہے خدا نے کب آپ سے کہا کہ جائیں، جو ابھی کمپیوٹر تو نہیں اس کی ہسٹری معلوم کریں جا کے،
اب اس بیچارے کو اس سے کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم جا کے کلک کریں او 10 سال پہلے اس نے کہاں نماز، یہ تو معلوم ہو نہیں سکے گا۔ جتنا پتہ ہے دوستوں سے پوچھیں، رشتہ داروں سے پوچھیں، گھر میں مثال جو ہیں بیٹے بیٹیاں بیوی، ان سے پوچھ کے معلوم کریں، اگر جتنے کا آپ کو یقین ہو جائے پڑھیں۔ مثال 10 نماز آیا، 20 نماز آیا، بقول آپ کے کس سال میں 1 یا 2 ہے تو کیا آپ 20 نماز آیا بھی پڑھیں، حرج نہیں ہے، تو آپ کے ہاتھ میں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ خلاصہ اس مسائل نمازوں کی قضائیں واجب ہیں۔ بعض نماز آیات کی شاید قضا واجب نہیں ہے، بعض نماز آیات کی شاید قضا واجب ہے۔ اب حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا نماز عید الفطر اور نماز عید قربان کی قضا نہیں ہے۔ پڑھ لیا نہیں پڑھا نہ، ختم۔ ہاں یہ بھی بڑا بیٹا ہے شاید اس کے اوپر واجب ہے۔ جو نمازیں عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں نہ پڑھی ہوں ان کی قضا واجب نہیں ہے، چونکہ ان کی قضا ہے ہی نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں اصلا نماز واجب نہیں ہے کہ قضا ہو جائے، بولے نہیں میری نماز قضا ہو گئی، قضا کیسے ہو گئی، واجب ہی نہیں آپ کے اوپر، پڑھنا بھی حرام حالت ہے۔ خواتین کے لیے کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے اس کا دورانیہ، زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حیض کے دوران یا 3 دن یا 10 دنوں تک، نفاس کے دوران یا 1 لحظہ یا پھر 10 دنوں تک خون نفاس میں رہا اور یا خون حیض میں، تو ان دونوں دورانیوں میں جو نمازیں خواتین نہیں پڑھ سکتی شرعاً ان کی قضا نہیں ہے۔ روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ مثلا تو پھر ان کے لیے کیا بونس ہے؟ صاحب جی ان کے ہاتھوں سے تقریباً نمازیں سمجھ سے چلی گئی، سمجھ لو چلی گئی، ہاں کس طرح سے چلی گئی؟ یہ واجب ہی نہیں ہے، کیسے چلی گئی؟ ابھی 15 سال تک آپ کی نمازیں چلی گئی کیونکہ واجب نہیں ہے۔ خداوند متعال کی اطاعت مہم ہے نہ نماز مہم نہیں ہے۔ نماز مہم ہوتے میں صبح 10 رکعتیں پڑھ لیتا 2 کی جگہ 2 ہی پڑھنی ہے مجھے۔ تو خواتین کے لیے بہت سارے امور ہیں کہ وہ خدا نے کہا کہ اس دوران تم نے نہیں پڑھنی، بس نہیں پڑھنی ہے۔ اس دوران وضو کریں، جائے نماز پہ آ جائیں، نماز کے اوقات میں جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، تعقیبات پڑھیں، ذکر پڑھیں، پابندی تو نہیں ہے خدا نے، تو نماز نہ پڑھیں۔ 7 آیتوں تک مکروہ نہیں ہے، تلاوت بھی کریں، صرف ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہ لگائیں۔ ہم لوگوں نے تھوڑا سا مسئلے کو حساس کیا ہوا ہے، ورنہ خدا اہل بیت نے فرمایا کہ اسلام نے کہ آئیں نماز کے ٹائم پہ بھول نہ جائیں، نمازوں کو آ جائیں، بیٹھ جائیں جائیں نماز پہ آرام سے۔ جی ہاں۔ آیت اللہ سیستانی اور حضرت آیت اللہ خوی نے فرمایا خواہ یومیہ نمازیں ہوں یا کوئی اور نماز، انہیں خواتین نے حالت حیض و نفاس میں جو نمازیں نہیں پڑھی ان کی قضا نہیں ہے، چاہے وہ یومیہ نماز ہو یا غیر یومیہ، چاہے وہ نماز آیات ہی کیوں نہ ہو بقول ان کے، کہ اسی دوران زلزلہ بھی آیا 10 دنوں میں، وہ نماز واجب نہیں، قضا واجب نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اتنا کافی ہے۔